آل محمد صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات ارباب اعزاء، اس خمسہ مجالس اعزاء کی آج تیسری مجلس اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے دو چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں ان لوگوں سے جن کے دامن میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نور ولایت محمد وآل محمد اور ایک ان کے دامن میں ہے کردار محمد وآل محمد. دو چیزیں، دل میں نور ولایت محمد وآل محمد ہو اور وجود میں کردار محمد وآل محمد ہو. اللہ فرماتا ہے جب تو اپنے دامن میں یہ دو چیزیں لے کر آئے گا، میں مہربان اللہ تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، اور میں کریم اللہ اپنے خزانہ بخشش سے تجھے اجر عظیم عطا کروں گا. تو لہذا ایمان اور عمل صالح، دیکھیں ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے سے لازم ہیں، جدا نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ جو عمل ہے حقیقت میں عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو عمل کر رہا ہے وہ اظہار ایمان کر رہا ہے، اعضاء و جوارح سے وہ اظہار کر رہا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج کا وجود ہے، اب آپ بیٹھے کمرے میں، آپ نے دیکھا آپ کے کمرے میں شعاعیں آئی ہیں، آپ نے کہا سورج نکل آیا ہے، حالانکہ آپ کے کمرے میں سورج آیا نہیں ہے، آپ نے سورج کی ٹکیا کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہاں سے سمجھا سورج نکلا ہے؟ سورج کی شعاعیں اور روشنی جو آپ کے کمرے کے اندر آپ کو محسوس ہوئی، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ سورج نکل چکا ہے. تو گویا سورج کو آپ نے نہیں دیکھا، جو اس سے ظہور ہو رہا ہے، جو چیزیں کرنیں
جو روشنی نکل رہی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج سے جدا نہیں ہے، یہ سورج کا حصہ ہے، سورج کو لازم ہے، سورج سے نکل رہی ہے۔ یہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سامنے والا مومن ہے یا کافر ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے ایک شخص وہ بت پرست ہے یا وہ خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ بتوں کو جھکتا ہے یا رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے؟ آپ کے سامنے بہت سارے افراد ہیں، آپ نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن جیسے ہی آذان کی آواز آئی بہت سارے لوگ اٹھے، مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگے، آپ سمجھ گئے یہ بت پرست نہیں ہے، یہ اللہ واحد کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اب اس کے بلاوے پہ اس کے گھر میں جا کے عبادت انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کا اظہار کب ہوا؟ جب وہ نماز پڑھنے میں، جب وہ عملی میدان میں آئے۔ تو لہٰذا عمل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے مومن کے ایمان کہ کس قدر اس کی معرفت ہے، کس قدر اس کا ایمان۔ اسی لیے دیکھیں ایک مثال ہم نے کل دی تھی، ایک اور مثال، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک ائمہ ہدا کو اپنا ولی اور سرپرست مانتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ وہ ہمارے سرپرست ہیں، ان کی ولایت ہم پر ہے یا نہیں؟ ہم پر فرض ہے، ان کی ولایت اور امامت ہم پر اللہ نے فرض اور لاگو قرار دی ہے۔ اب ان کی ولایت کا معنی کیا ہے؟ آئے تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ نے مرد کو ولی بنایا، مرد ولی ہے اپنی بیوی کے لیے، بیوی پر ولی ہے، اور مرد یعنی باپ کو اللہ نے ولی بنایا اولاد پر۔ اولاد کا ولی باپ ہے، مرد ہے، عورت کا ولی شوہر ہے۔ باپ بھی ہوتا ہے لیکن جب خاتون اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو پھر اسی کی ولایت آ جاتی ہے۔ تو اب مرد ولی ہے یا باپ کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں۔ باپ کی شکل میں جب ولی، سردار، ولی، بیٹا کیا کرتا ہے؟ چوک میں کھڑے ہو کر صبح سے شام تک کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ روزے دار ہے، میرا باپ حاجی ہے، میرا باپ غریبوں کی مدد کرتا ہے، میرا باپ عزادار ہے۔ صبح سے شام تک اپنے باپ کی عظمتوں کے قصیدے پڑھتا ہے۔ آپ سنتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو اپنے باپ کی ہر خوبی اور اچھائی کو بیان کرتا ہے، لیکن جب شام کا وقت ہوا، جس باپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا اسی باپ نے کہا بیٹا جاؤ ذرا یہاں پہ یہ ممتاز آباد سے فلاں کام کر کے آؤ۔ کہتے ہیں آپ باپ ہیں سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کے حکم اور اطاعت کی بجا آوری مجھ سے نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ بات سن رہے ہیں۔ پھر باپ نے پھر اور حکم دیا، بیٹا جاؤ ذرا مہمان آئے ہیں انہیں اڈے پہ چھوڑ آؤ۔ کہا کہ آپ میرے باپ ہیں لہٰذا یہ بات تسلیم ہے، لیکن آپ کے حکم کو بجا لانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے یہ کیسا فرزند ہے، صبح سے شام تک اپنی باپ کی عظمت اور شان اور فضیلتوں کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ میرا باپ با کمال ہے، میرا باپ با کردار ہے، میرا باپ نمازی ہے، میرا باپ جو ہے وہ حاجی ہے، صبح سے شام تک قصیدے پڑھ رہا ہے۔
جب شام کو باپ حکم دے رہا ہے تو وہ باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، صاحبان عقل بھی ہیں، آپ جب یہ سنیں گے کہ باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیا آپ ایسی اولاد کو شریف کہیں گے؟ کیا یہ شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ آپ کہیں گے چاہیے جو صبح سے شام تک اپنے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے لیکن باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ میرا دوست ذرا فکر کر، جو شخص باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے ولی کی نہ مانے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ بھئی جو عام ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار ہے، جو امام الموحدین امام المتقین کی نہ مانے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار؟ تو لہٰذا ولایت نام ہے جو امام کو اپنے اوپر سرپرست مانا ہے اسی کی مانے، یعنی ہماری زندگی میں فیصلہ ائمہ اہل بیت کا ہو، پھر ہم وہ مومن ہیں جو کامیاب مومن ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک اور سادہ سی مثال سے، بعض گھروں میں اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے یہ فیصلہ خود نہیں کرنا، ہمارے ابھی بزرگ بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ مثلا اگر کہیں پر کسی خاندان میں کوئی باہر سے رشتہ آیا ہے تو کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے فیصلہ کرنا۔ یہ اسی طرح سے کوئی اور بات ہو تو کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی پہ، اور اگر کوئی بڑوں کو چھوڑ کر اپنے فیصلے کر لے، پورے معاشرے میں کہتے ہیں کہ اس نے بڑوں کا احترام نہیں کیا، خود کو بڑا سمجھا، تو اس نے بڑوں کے ہوتے ہوئے خود فیصلہ کیا، یہ بڑوں کی توہین ہے، ایسے کہ نہیں؟ یعنی میں اور آپ اگر اپنے بڑوں کے حق کی رعایت نہ کریں، اپنی مرضی سے فیصلہ کریں تو ہمارے بزرگوں کی توہین لازم آئے، اور ہماری زندگی کے فیصلوں کے لیے اللہ نے 14 کو بھیجا، ہم ان کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنے فیصلے ماننے بیٹھ جائیں تو کیا یہ اہل بیت کی توہین نہیں ہے؟ جب ہم نے 14 کو مانا ہے، ان کی عصمت کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی ولایت اور محبت کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر جو ان کا حکم ہے اسی کے اوپر عمل کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ رسول کافی میں روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں، یا جابر، اے جابر، کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں آل محمد سے محبت رکھتا ہوں، کیا اس کے لیے یہ دعوی محبت اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آج ہم میں سے تو ہر ایک دعویٰ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم مولا ہی ہیں، ماشاءاللہ یہ مولا کا بڑا عزادار ہے، ماشاءاللہ یہ فرش عذاب بچھانے والا ہے۔ بے شک ائمہ خدا کا فرش عذاب بچھانا بھی باعث سعادت ہے، بے شک ہمارے لیے مغفرت کا وسیلہ ہے، یہ فرش عذاب بچھانا ہماری ہدایت کا وسیلہ ہے۔ لیکن دیکھیں معصومین نے مومن کے کامیاب ہونے کا معیار کیا بتایا۔ امام فرماتے ہیں، اے جابر، جو یہ شخص دعویٰ کرے میں آل محمد کو حقدار ہوں، کیا یہ دعویٰ اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ فرماتے ہیں، واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، اللہ کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جب تک اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا نہیں۔ امام کہہ رہے، امام معصوم زبان عصمت سے قسم اٹھا رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی بات کو
منوانے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ امام معصوم عظمت خدا کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ اے ہماری زبان پر ایمان رکھنے والوں کہ ہم معصوم ہستیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم عظمت خدا کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہمارا شیعہ صرف وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اور تقوی الہی رکھنے والا ہو۔ امام اپنی زبان سے یہ معیار بتا رہے ہیں ہمارا شیعہ کون ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے روایت کافی طولانی ہے، اس کے آخر میں امام نے ایک عظیم جملہ فرمایا، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارے نور ولایت رکھنے والو، آؤ مجھ امام حجت خدا کی زبان سے پیغام سن لو، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا فرما بردار ہے وہی ہمارا دوست ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کی بات نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی بات نہیں ہے، حجت خدا امام معصوم فرما رہے ہیں ہمارا دوست صرف وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب امام نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کا نافرمان، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو کوئی بھی ہو اللہ کا نافرمان ہے، چاہے فرش عذاب بچھانے والا ہو، چاہے وہ کوئی اور کام نیک اعمال انجام دینے والا ہو، اگر وہ اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرش عذاب بچھانا باعث سعادت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو فرش عذاب بچھاتے ہیں تاکہ مومنین جب اس فرش عذاب پہ بیٹھیں تو آل محمد کے نور علم سے استفادہ کر کے جائیں اور اپنی جہالت کا خاتمہ کریں۔ اس مجالس عزا کا اصل اور حقیقی مقصد کیا ہے؟ محمد وآل محمد کی تعلیمات دوسروں تک پہنچا، ایسے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک روایت ہے سید الرسل سے، بڑی مشہور و معروف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی باب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ یعنی نبی اپنی زبان سے بتا رہے ہیں اگر نبی کے علم کو خیرات میں لینا ہے تو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا، یعنی میری سنت کا نمونہ لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ، اگر عقائد کا علم لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ، اگر احکام اور فقہ کو سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ، اگر میرے اخلاق کو سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ، میرے علم کا اگر وارث ہے میرے بعد تو وہ علی حیدر کرار ہے۔ یا علی، تو اس مقام پہ مولا علی کی عظمت علم کے اعتبار سے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بڑے بڑے اصحاب بھی جب اپنے زمانے میں کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو کس دروازے پہ جاتے؟ مولا علی کے دروازے پہ جاتے، ایسے کہ نہیں؟ خود حضرت عمر ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم 70 مرتبہ انہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر میری مشکل کشائی کے لیے علی حیدر کرار نہ ہوتے، ان مسائل کا حل وہ بیان نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور تاریخ کی ایک اور حقیقت بھی ہے، حضرت ابو حنیفہ اہل سنت کے جو امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں، حضرت ابو حنیفہ فقہ حنفی پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت ابو حنیفہ وہ اپنے زمانے میں یہ کہتے تھے، علماء نے یہ لکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لحلق النعمان،
اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر ابن محمد کی زندگی میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب دیکھیں ذرا خود غور کریں، ایک فضیلت کی بات آ گئی تو ضمن ذکر کرتا چلوں، یعنی خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور امام اعظم کہہ رہے ہیں اگر فرزند علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے اور ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابو حنیفہ بول کے کہہ رہے ہیں، اور دنیا والوں اگر نجات چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ۔ یہ کتنی بڑی عظمت اور شان ہے کہ آل محمد کے دروازے پہ آ جائیں تو علم کی خیرات لے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں جب ہم اس شان اور فضیلت پہ خوش بھی ہوتے ہیں، اب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں ہوں علم کا شہر اور اس کا دروازہ ہے علی۔ اب ہم یہ غور کریں، جس علم کے دروازے مولا علی ہیں، کیا ہم بھی کبھی اس دروازے پہ گئے ہیں علم کی خیرات لینے؟ کیا کبھی ہم بھی مولا علی کے پاس ان کی سیرت کو دیکھا کہ ہم اخلاق نبی کو سمجھیں، ہم مولا علی کی تعلیمات میں قرآن کو سمجھیں، ہم مولا علی کی نگاہ میں ہم احکام شرعی کو سمجھیں؟ بھئی مولا علی علیہ السلام تو نبی کے علم کے وارث ہیں، دروازہ ہیں نبی کے علم کے۔ علی مولا دنیا علم کی خیرات لینے کے لیے آئے علی مولا کے دروازے پہ، اور آج علی والا ہو اور وہ ہو دین سے جاہل، علماء سے دور، قرآن سے دور، دین سے دور، نماز پڑھنا نہ آتی ہو۔ مقام افسوس ہے۔ ایک بہت بزرگ پہنچے زیارات مقدسہ پہ، بہت بزرگ، تقریباً 70 سال سے بھی اوپر ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ وضو بالکل غلط کر، ایک عمل بھی ان کا وضو کا صحیح نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بزرگوں آپ جو ہے وضو کر رہے ہیں، آپ زیارات پہ آئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ رسول کی آل کے دروازے پہ یا اہل سنت میں سے؟ کہا کہ الحمدللہ میں 12-14 کی ولایت اور محبت رکھتا ہوں، میں اس دروازے پہ ہوں، میں مومن ہوں۔ میں نے کہا پھر معذرت کے ساتھ جو آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے وضو کی ترتیب بھی صحیح نہیں ہے، جو چیز پہلے دھونی ہے وہ بعد میں، جو بعد میں دھونی ہے وہ پہلے، مسح جو پہلے کرنا ہے وہ بعد میں، جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں نے آج تک نماز پڑھی نہیں، استغفر اللہ ربی، میں نے آج تک نماز پڑھی نہیں ہے۔ یہاں پر آیا ہوں تو جو دوسرے زائرین تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، آپ زیارت پہ آئے ہیں۔ تو میں اسی لیے جیسے مجھے وضو آتا ہے ویسے کر کے جو آتی ہے نماز ویسے پڑھ لوں گا۔ اب ہو علی مولا کا چاہنے والا، اس کو نہ وضو آئے اور نہ نماز آئے۔ یہ مولا علی علیہ السلام جو نبی کے علم کے جو وارث تھے، انہوں نے تو علم کی خیرات بانٹ دی، ان کا علم تو اب موجود ہے، علماء کے پاس موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم کو تلاش کریں۔ لہٰذا جو میرے بزرگان موجود ہیں، جو میرے جوان موجود ہیں، مجالس اور محافل میں جب جایا کریں، اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں۔ ہو سکتا ہے ایک جملے سے ان کی ہدایت ہو جائے، ایک روایت سے، ایک آیت سے کسی کی زندگی بدل جائے۔
تو لہٰذا اس کی طرف ہدایت کی طرف شوق اور رغبت رکھیں، دوسروں کو ہدایت کی طرف پیغام دیں۔ روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کی زندگی 60 سال 70 سال ہوگی۔ جب میدان معاشر میں آئیں گے ان کے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، کھولیں گے، وہ کہیں گے بار الہ یہ نام اعمال ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یا اللہ اس میں تو 200 سال کا گناہ لکھا ہے، اس میں 300 سال کا گناہ لکھا ہے، میری زندگی تو 60 سال 70 سال تھی، یہ نام اعمال میرا نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں، تو جو دنیا میں رشتہ داروں میں لوگوں میں بیٹھ کر جو گناہ کرتا تھا، اپنی اولاد میں خاندان میں دوستوں میں تو گناہ کرتا رہا، بنیاد رکھتا رہا، لوگوں کو رغبت دلاتا رہا، لوگوں کو خراب اور برباد کرتا رہا، تو مر گیا۔ تیرے مرنے کے بعد جب تک دنیا والے اس برائی پر قائم رہے، گناہ کرتے رہے، میرے حکم سے ملائکہ تیرے نام اعمال میں گناہ لکھتے رہے، اس لیے کہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والا تو ہے۔ آج ذرا غور کریں، اگر میرے جوان بھائی اگر موبائل کا استعمال کریں اور غلط ویڈیوز بیہودہ اور فاش کلپس اگر وہ آگے شیئر کر دیتے ہیں، آپ تو اپنا ایمان برباد کر بیٹھے، اور تھوڑی سی غلطی میں نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان برباد ہو گئے۔ آپ اگر توبہ بھی کر لیں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ نے تو اپنے گناہ کی توبہ کی ہے، جتنے لوگوں کو جو گمراہ کیے ہم نے آگے میسج فارورڈ کر کے، ان کی اصلاح کون کرے؟ تو لہٰذا معاشرے میں ہمارا قدم ایسا ہونا چاہیے جو خیر اور برکت کا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اور شخص آئے گا، اس کی زندگی 60 سال 70 سال نام اعمال میں دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں، وہ کھول کے گئے گا، دیکھے گا بار الہ یہ میرا نام اعمال نہیں، میری زندگی 60 سال 70 سال تھی، اس میں تو 200 سال کی نیکیاں لکھی ہیں، اس میں 300 سال کی نیکیاں لکھی ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، میں تیرا عادل خدا ہوں، تو رشتہ داروں میں بیٹھ کے، اولاد میں بیٹھ کے، خاندان میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے نیکی کو عام کرتا تھا، تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو جب مر گیا، تیرے مرنے کے بعد تیرے دوست، تیری اولاد، تیرے رشتہ دار، تیرے سے تعلق جڑے ہوئے لوگ، جتنے لوگوں تک وہ نیکی نسل در نسل چلتی رہی، میرے حکم سے فرشتے تیرے نام اعمال میں نیکی لکھتے رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا محافل میں، مجالس میں جب آپ آئیں، اپنی بچوں کو، اپنے جوانوں کو، عزیزوں کو ساتھ لے کر آئیں، کہ آئیں 1 گھنٹے کی مجلس، محرم الحرام ہو، ماہ سفر ہو، جب بھی مجالس ہوں، دروس کا اہتمام ہو، کوشش کریں بھرپور شرکت کریں۔ ہو سکتا ہے کون سا پیغام میں ہدایت، کون سا جملہ میری اور آپ کی زندگی کو بدل دے، ہماری نجات کا وسیلہ بن جائے۔ تو لہٰذا مومن اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ امام علیہ السلام نے کتنا عظیم پیغام دیا، ہمارا دوست وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار، اور ہمارا وہ دشمن ہے جو اللہ کا نافرمان۔ اس روایت کا آخری جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا، لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل والورا۔ امام فرماتے ہیں زبان عصمت سے، او ہماری ولایت کے دعوے دارو، آؤ سن لو مجھ امام باقر کی زبانی، ہماری ولایت اس کو حاصل ہوگی، اس کو فائدہ پہنچائے گی جس کے دامن میں 2 چیزیں ہوں گی،
ایک گناہوں سے اجتناب الا بالعمل والورع، ایک عمل صالح، دوسرا گناہوں سے اجتناب۔ امام فرماتے ہیں جس کے دامن میں یہ دو چیزیں ہوں گی، اعمال صالح کی بجا آوری اور حرام سے اجتناب، ایسے شخص کو ہماری ولایت فائدہ پہنچائے گی۔ اور جس کے دامن میں عمل صالح نہیں ہے اور گناہوں سے بچنا نہیں ہے، امام فرماتے ہیں اس کو ہماری ولایت کوئی فائدہ نہیں دے، اس تک ہماری ولایت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے، وہ صرف ولایت کا دعوے دار ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے، آل محمد کو اللہ نے حجت پر قرار دیا ہے، انہی کا کردار، جن کی محبت ہم پر فرض ہے، اطاعت بھی انہی کی ہم پر فرض ہے۔ تو لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہے امام معصوم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر لوگ آپ کے دشمن، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا کہتے ہیں، مولا میں بڑی مشکل میں ہوں۔ یہ شکایت کر رہا ہے ناصبین کی، ناصبیوں کی، دشمنان آل محمد کی، لیکن امام نے کتنا عظیم پیغام دے دیا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ خدا ان کا کھانا خراب کرے۔ جو امام کو گالیاں دیتے ہیں، امام نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تیرا کردار پاک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ذمہ داری کی طرف متوجہ کر دیا۔ فرماتے ہیں اگر تیرا کردار پاک ہوتا، اگر تو با کردار، شریف، باحیا ہوتا، تو پھر دشمنوں کو یہ جرت نہ ہوتی ہمارا نام لے کے ہم پہ جسارت کریں۔ وہ تیری بدعملیوں کو دیکھتے ہیں تب وہ ہم پہ جسارت کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی نہیں ہو رہا، ہم اپنی پہچان بے نمازی بنا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو علی والے بے نمازی ہیں، علی والوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، خود تو اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، خود تو اپنے آپ کو علی والا کہلواتے ہیں، اور میرا دوست علی والا ہے تو علی مولا کا کردار اپنا۔ دیکھیں نا، میں اور آپ اگر ہم قصاب کی دکان پہ جائیں، جی عید آ رہی ہے، آپ لوگ صرف 10 منٹ گوشت تقسیم کرنے بیٹھ جائیں، آپ کے وجود میں گوشت کی خوشبو آ جائے، ایسے کہ نہیں؟ اور عام طور پہ جو لوگ گوشت بناتے ہیں، اگر سالن پک کے آ جائے اتنا دل اور رغبت سے نہیں کھاتے، کیوں؟ وہ تازہ گوشت تقسیم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بدن میں وہ خوشبو گوشت کی آ جاتی، ایسے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص عطر فروش کی دکان پہ جائے 10 منٹ 5 منٹ، اس کے کپڑوں سے کس کی خوشبو آتی ہے؟ عطر کی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے مثلا پٹرول والی دکان پہ، 10 منٹ وہاں پہ بیٹھا، اس کے کپڑوں سے پٹرول کی سمیل آئے گی۔ تو یعنی جس ماحول میں جائیں گے اس ماحول کا اثر ہمارے وجود میں آ جائے گا، ویسی خوشبو آ جائے گی، ایسے کہ نہیں؟ ہم جو بچپن سے اب تک مجالس ائمہ ہدا اور امام حسین میں شرکت کر رہے ہیں، کیا ان مجالس اور محافل میں آل محمد کا جو پاک کردار پیش ہوتا ہے، کیا وہ خوشبو بھی ہمارے اندر ہے؟ اگر وہ خوشبو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بد نصیب۔ یعنی اتنی پاک کردار کی خوشبو ہو اور ہم اس کو اپنے وجود میں نہ رہنے دیں، تو لہٰذا انسان ایسا با کردار بنے، دنیا والے دیکھ کر کہیں کیا ہے تو آل محمد کا حبدار لیکن ہے بڑا نمازی، ہے تو آل محمد کا حبدار لیکن کلام میں سچا ہے تو آل محمد کا حبدار لیکن معاملات میں پکا ہے۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام خود فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا ہو، اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، مشکل میں ہے تو اس کی مشکل حاجت
اس کی پوری کرو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ مشکلات میں ہوں آپ ان کی مشکلات کو حل کرو، ان کے جنازے میں جاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارا اخلاق اور کردار اتنا اچھا اور پاک ہوگا تو پھر دنیا والے دیکھ کر کہیں گے رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے کہ اپنے شیعوں کو کیسا باادب بنایا ہے۔ اللہ آل محمد مجھے اور آپ کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، آل محمد سے جڑ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے جڑ کر رہیں۔ کیسے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام کا ایک غلام جو امام کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، امام کی سواری کی نگہبانی کرتا تھا۔ امام آئے ایک دن مسجد میں، امام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور وہ غلام دروازے مسجد میں سواری کو لے کے بیٹھا ہے۔ خراسان سے کچھ لوگ مدینے پہنچے زیارت امام کے لیے کہ ہم حجت خدا کی زیارت کو جائیں۔ جب پہنچے معلوم ہوا کہ امام معصوم حجت خدا اس وقت مسجد النبوی میں اور نماز میں مشغول۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ جو مسجد کے دروازے میں باہر بیٹھا ہے سواری کا خیال کر کے، وہ کوئی اور نہیں، وہ امام کا غلام ہے۔ وہ جو خراسان سے لوگ ہیں امام کی زیارت کے لیے، ان میں سے ایک شخص ہے بہت بڑا تاجر، بزنس مین، بہت امیر ہے اپنے زمانے کا۔ وہ اس غلام کے پاس بیٹھا، اس غلام سے کہتا ہے کہ دیکھو میری ایک خواہش ہے کہ تم نے ماشاءاللہ کافی عرصے حجت خدا امام صادق علیہ السلام کی خدمت کر کے ایک اجر حاصل کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ خدمت کا موقع تم مجھے دو، اور خراسان میں میری جتنی جائیداد ہے، میری زمینیں، میرا گھر، میرا بزنس، میں وہ سب تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم اپنی جگہ پہ مجھے غلامی امام میں دے دو۔ اللہ، کس قدر سعادت کی بات کی۔ اب ایک مرتبہ یہ غلام خوش ہوا، بے امام کی خدمت تو میں کر چکا ہوں، اور آج مجھے امام کے وجود کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں آج مجھے پروردگار اس طرح میرے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ آپ کی آفر تو بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے وارث دین امام معصوم امام صادق سے پہلے مشورہ کروں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ خوشی خوشی گیا امام کی خدمت میں۔ جبنا رسول اللہ، اگر اللہ کسی ذریعے سے مجھے مال دینا چاہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں جب میں تجھے کبھی کبھار دے دیتا ہوں، بڑا عظیم جملہ، جب میں تجھے کبھی کبھار دے دیتا ہوں، اگر اللہ تجھے کسی اور ذریعے سے مال دے رہا ہے تو مجھے اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے پھر فرزند رسول، ایک تاجر بزنس مین جو اپنی تمام پراپرٹی، اپنا بزنس، کاروبار، اپنی جائیداد میرے نام کرنا چاہتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے اور میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم ہماری خدمت سے تھک گئے ہو اور وہ ہماری خدمت میں رغبت رکھتا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب یہ جانے لگا، دیکھیں کتنے مہربان اہل بیت ہے،
چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے جڑ کر رہے ہیں۔ جب یہ جانے لگا امام فرماتے ہیں رک جاؤ، تمہارا حق میری گردن پہ ہے۔ کہتے ہیں مولا کیا حق ہے؟ بیان فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں جب میدان معاشر ہوگا سید الرسل اللہ کے نور سے تمسک اختیار کریں گے، اس کی رحمت اور فضل سے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الرسل سے تمسک اختیار کریں گے، اور ہم ائمہ اہل بیت میدان معاشر میں اپنے جد علی ابن ابی طالب سے تمسک اختیار کریں گے، اور ہمارے شیعہ ہمارے غلام حبدار ہم سے تمسک اختیار کریں گے۔ تو یعنی ایسا نہ ہو میدان معاشر میں تو ہمارے تمسک سے محروم رہ جائے۔ سمجھ گیا امام معصوم اپنے سے جدا ہونے سے کو پسند نہیں کرتے کہ آپ دین کے ساتھ امام کے ساتھ پاک ماحول کے ساتھ جڑے۔ امام چاہتے ہیں اسی چاہے آپ غربت میں رہ جائیں اسی میں آپ کے لیے کمال ہے، اسی میں آپ کے دین کی سلامتی ہے، آپ کی ایمان کی سلامتی ہے۔ کہتا ہے فرزند رسول اب میں آپ کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ مولا میں اب آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا، میرے دنیا کے یعنی وارث بھی آپ ہیں، میرے آخرت کے وارث بھی آپ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ روایت کہتی اب یہ پہلے خوش ہو کر آیا تھا لیکن اب وہ خوشی کے اثار چہرے پہ نہیں۔ جب پہنچا وہ بزنس مین، وہ کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں تیرے چہرے سے جس خوشی سے تو گیا تھا مال کی خوشی لے کے اب وہ نہیں ہے، تیرا ارادہ چینج ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ہاں بالکل، میں حجت خدا وارث دین کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے فقر اور فاقہ، مجھے امام کے ساتھ رہنا برداشت ہے چاہے غربت کی زندگی ہو، لیکن امام کا دروازہ چھوڑ دوں اور میرے پاس مال ہو، دنیا کی فراوانی ہو، مجھے ایسی زندگی قبول نہیں ہے۔ اب یہ جو خراسان سے بزنس مین تاجر یہ آیا ہوا تھا، وہ غلام اس مومن کو امام کی محبت اور مودت رکھنے والے کو امام کی خدمت میں لے آیا کہ امام کے دست بوسی کرے، زیارت کرے۔ امام علیہ السلام نے اس کو بھی اس کی محبت کی وجہ سے اپنے خادموں میں شمار کر لیا کہ تو اتنی خالص محبت رکھتا ہے کہ میری خدمت کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو اور تو میری خدمت میں بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام اس قدر مہربان، آپ نے 1000 سونے کی اشرفی اس غلام کو بھی دے دی کہ تو نے میری محبت کی قدر کر کے ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑا تو یہ دنیا میں تیرے لیے یہ جزا ہے۔ تو آل محمد چاہتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے حبدار ہم سے جڑ کر رہیں، تو لہٰذا جتنا ہم اس گھرانے سے جڑ کر رہیں گے دنیا میں بھی سعادت ہے اور آخرت میں بھی سعادت ہے۔ تو آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے 11 محرم جب آل محمد کا یہ قافلہ سوار ہونا چاہتا ہے، کیسے سوار ہوا؟ علماء مقاتل نے نقل کیا ہے بے پلان اونٹ ہیں، بے مکنہ و چادر بیبیاں ہیں، اور علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندھے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ روایت کہتی ہے جو بھی بی بی سوار ہونا چاہتی ہے علی کی بیٹی سواری کے قریب کھڑی ہوتی ہے، ہر بی بی علی کی بیٹی کا سہارا لے کے پشت ناکہ پہ سوار ہوتی ہے،
ہے قربان جاؤں جب علی کی بیٹی کا وقت آیا نا سوار ہونے کا، روایت کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالا، اور کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں، ہر طرف تو لاشیں ہی لاشیں پڑے ہیں۔ عجب نہیں علی کی بیٹی سوچ بھی رہی ہوں رو بھی رہی ہوں، او عباس بھیا کہاں سو گئے، او اکبر کہاں سو گئے، او قاسم اون و محمد کہاں سو گئے، اور جب کل مدینہ سے چلی تھی اور بڑی عزت سے مجھے سوار کرایا، اے محمل میں بٹھایا اور میرے پردے کی حفاظت کا انتظام کیا، ہے آج جب زینب اجڑی ہے اور سر پہ ردا نہیں ہے اور سر کے بال کھلے ہیں، ہائے بھائی کے قاتل یہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اللہ جانے ہائے علی کی بیٹی کیسے سوار ہوئی، لیکن بی بی کی یہ بے قراری اور بے چینی، یہ منظر دیکھا میرے چوتھے امام نے۔ روایت کہتی ہے میرا چوتھا امام ہے زمین کربلا میں بیٹھے، دیکھا میری پھپھی سوار نہیں ہو پا رہی، روایت کہتی ہے میرے امام نے خود کو زمین کربلا پہ گھسیٹنا شروع کیا، اس ناکا کی پشت کے قریب آ بیٹھے، اور جس ناکا پہ پھپھی نے سوار ہونا ہے اور پشت ناکا سے اپنی کمر لگا لی اور ایک مرتبہ کہا پھپھی اماں اور میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے، ہائے حکم امامت عزادارو روایت کہتی ہے، اور جب علی کی بیٹی نے قدم رکھا اور میرا بیمار امام نہ سنبھل سکے، آپ زمین کی طرف جھکے اور علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی، امام نے سنبھالا اور دوسری مرتبہ کوشش کی اور تیسری مرتبہ جب کوشش کی، اے علی کی بیٹی سوار ہونا چاہتی ہے، یہ اتنے میں شمر لعین اے ہاتھ میں گرز لیے آگے آیا اور سید ساجدین کے نازک بدن پہ مارنے لگا، اور ادھر سے علی کی بیٹی نے اور امامت کی حفاظت میں خود کو گرا دیا، اور ظالم، اور جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے اور تو میرے امام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے کریم